بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں اور صدر جلسہ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمت برکاتہم، آپ حضرات سے کچھ کہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی پڑھے لکھے کے سامنے کم علمی کی باتیں کرنا۔ میں تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ طاہا بھائی نے ایک موقع دیا اس اہم پروگرام میں شرکت کا جو قرآن کریم سے تعلق رکھتا ہے۔ کہنا کچھ نہیں تھا، لیکن چونکہ انہوں نے نام لے لیا اس لیے اس میں حاضری بھی درج کرانا گویا ایک فائدے سے خالی نہیں ہے۔ چونکہ یہ مدرسہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے، تو اس موقع پر ان سے متعلق کچھ کہنا مفید سمجھتا ہوں، خاص طور پر ان حالات میں جب یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان دوریاں تھیں، فاصلے تھے، اختلافات تھے، اور گویا دل صاف نہیں تھے، اور خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس طرح کے خیالات پیش کیے جا رہے ہوں اور ان کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہو، تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دیرینہ ساتھی زرار ابن زمرہ سے کہا کہ کچھ علی کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ انہوں نے شروع میں تو معذرت چاہی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح دیکھا تھا اور جیسا ان کو پایا تھا اور جو عقیدت ان کے دل میں تھی اور ان کے بارے میں جو ان کے جذبات اور احساسات تھے، وہ انہوں نے دل کھول کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوتے اور ان کو برا لگتا اور وہ ان کو جھٹلانے کی کوشش کرتے اور منہ بناتے، تیوری ان کی چڑھ جاتی، ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ بجائے اس کے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور وہ اتنا روئے کہ ان کا چہرہ تر ہو گیا اور ان کے آنسو داڑھی سے ہوتے ہوئے نیچے گرنے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم علی رضی اللہ تعالی عنہ ویسا ہی تھے جیسا کہ تم نے بیان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے انتقال کا تم کو صدمہ کتنا ہوا؟ تو جواب ان کا سنیے، انہوں نے کہا کہ اس ماں کی طرح صدمہ ہوا جس ماں کی گود میں اس کا دودھ بیتا بچہ اس کی نگاہوں کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہو، تو اس کو جو صدمہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس کے آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، اس ماں کی طرح مجھے صدمہ ہوا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے بالکل سچ کہا۔ اب کہاں سے یہ بات سامنے نکلتی ہے کہ دونوں کے دلوں میں صفائی نہیں تھی؟ کیا اس سے بڑھ کر ان کے دل کی صفائی کا کوئی ثبوت مل سکتا ہے؟ اور اگر ہم اور واقعات میں جائیں تو دسیوں واقعات ایسے ملیں گے کہ آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے۔ یقیناً وہ صحابہ تھے، تو وہ عظمت جو ان کے اندر نظر آتی ہے اس عظمت کا تصور بھی شاید محال ہو۔ مثال کے طور پر تاریخ میں یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ جب دونوں میں ایک اجتہادی مسئلے کی بنا پر اختلافات ہوئے اور نوبت جنگ کی آ گئی، تو دونوں طرف جو لوگ تھے دن میں جنگ کرتے تھے
اور رات میں جا کر ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے تھے اور رات میں ایک دوسرے کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیتے تھے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی محبت کی مثال مل سکتی ہے، اخوت کی مثال مل سکتی ہے؟ دونوں اپنے کو حق پر سمجھتے تھے، حق کے لیے مقابلے پر آئے تھے، لیکن دل جیسا کہ آتا ہے کہ ابر الناس قلوبا، صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کے دل نہایت صاف تھے اور ان کے دل نہایت پاکیزہ تھے، ان کے دل میں نہ کوئی کینہ، نہ کوئی بغض، نہ کوئی حسد۔ تو یہ صفت ہم کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اس کالونی میں جو لوگ رہتے ہیں اور اس مدرسے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جس کی نسبت ہے، تو ہمارا دل بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہونا چاہیے، صاف، شفاف، چمکتا ہوا اور دمکتا ہوا، بغض سے پاک، کینے سے پاک، حسد سے پاک۔ میں اپنی بات انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں، اور جلسے کے منتظمین کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔